السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ہسٹری۔ کشمیر چیپٹر کی ایپیسوڈ چل رہی ہیں اور کشمیر چیپٹر میں اس وقت ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہوئے ہیں این ٹی ایس اور پی ایس سی کے مطابق، اس کے سلیبس کے مطابق ویڈیوز۔ لاسٹ جو ایپیسوڈ تھی ہماری، اس میں ہم نے ریاست کی جو مختلف چیزیں تھیں، جس میں پہاڑ، چوٹیاں اور گھریلو صنعتیں وغیرہ، یہ ساری ہم نے بیان کی تھی۔ آج جو ہم آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں معلومات، اس میں ریاست کے دریا ہیں، جھیلیں ہیں، ریاست کے گلیشیئرز ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ۔ تو ویورز، ویڈیو کو پوری دیکھیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کرنا مت بھولیے تاکہ تمام لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکے۔ اس کے مطابق آپ اپنے نوٹس بنا سکتے ہیں، نوٹس بنائیں اور تیاری کریں۔ انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے، پوری امید ہے کہ آپ اس میں سے جو کشمیر ہسٹری کے جو مارکس ہیں وہ پورے کے پورے لیں گے۔ تو ویورز، جو ریاست جموں کشمیر کے دریاؤں پہ بات کریں تو کشمیر جو ہے وہ سارا سال بہنے والے دریاؤں کی سرزمین ہے۔ اس خطۂ فردوس میں 8 بڑے اور 36 چھوٹے دریا رواں ہیں۔ یوں ریاست جموں کشمیر میں چھوٹے بڑے کل ملا کے 44 دریا بنتے ہیں۔ ان دریاؤں میں جو سب سے بڑا اور مشہور دریا ہے وہ دریائے سندھ۔ دریائے سندھ کشمیر کا سب سے بڑا دریا ہے۔ لداخ کی وادی سندھ کی نسبت سے اسے دریائے سندھ کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں اسے انڈس، سنسکرت میں اسے سندھو، یونانی میں سنتوس اور لاطینی میں سندس کہتے ہیں، جبکہ چینی اسے سنگے کھابب یعنی شیر کا منہ کہتے ہیں۔ دریائے سندھ 17,000 فٹ کی بلندی پر واقع تبت کی جھیل مانسرور سے نکلتا ہے۔ اس دریا سے پاکستان میں 1,25,00,000 ایکڑ رقبہ سیراب ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی 2,880 کلومیٹر یعنی 1,800 میل ہے۔ اس کے بعد ویورز، دریائے شیوک۔ دریائے شیوک لداخ کے شمال میں شیوک ڈیم سے نکلتا ہے۔ یہ شیوک اور خپلو کے مقامات سے گزرتا ہوا کیرس کے مقام پر دریائے سندھ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دریائے گلگت ہے۔ دریائے گلگت ریاست جموں کشمیر کے شمالی علاقہ جات کا ایک اہم دریا ہے۔ یہ گلگت کے انتہائی شمال سے بہہ کر آ رہا ہے۔ گلگت شہر سے تھوڑی دور ہی یہ دریائے سندھ میں شامل ہو جاتا ہے۔ دریائے گلگت کے جو معاون دریا ہیں ان میں خنجراب ندی، گجراب ندی، مسکر ندی، چیرسن ندی، شمشال ندی، ہنزا ندی، یشکمن ندی، یاسین ندی اور خضر ندی وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے بعد ویورز، دریائے نیلم کی باری ہے۔ دریائے نیلم کا قدیم نام کشن گنگا ہے۔ 1947 کے بعد آزاد کشمیر حکومت نے اس کا نام دریائے نیلم رکھا۔ یہ گریز سے 50 میل مشرق کی سمت دراز کی پہاڑیوں میں 17,000 فٹ کی بلندی پر واقع اشنا سر جھیل سے نکل کر تاؤ بٹ کے مقام پر آزاد کشمیر میں داخل ہوتا ہے۔ اچھا ویورز، یہ جہاں پہ لفظ سر استعمال ہو رہا ہے تو سر جھیل کو کہتے ہیں، یہاں کی جو لوکل زبان ہے اس کو جھیل کو سر کہتے ہیں۔ اچھا، دریائے جہلم کا پرانا نام وتیستا ہے۔ اسے یونانی میں ہیڈ اسپیس کہا، کشمیری میں ویت، مصری میں بڑسپیس اور مسلمانوں کے نزدیک اس کا نام بہت ہے۔ دریائے جہلم صوبہ کشمیر اور صوبہ جموں کے درمیان واقع پہاڑی سلسلہ بانہال کے چشمہ ویری ناگ سے نکلتا ہے۔ یہ چشمہ سطح سمندر سے 6,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو دریا ہیں، دریائے پونچھ آتا ہے۔ دریائے پونچھ سلسلہ پیر پنجال کی نیل کنٹھ گلی اور جمیا گلی سے نکلتا ہے۔ پونچھ شہر، مٹرا، تتا پانی اور کوٹلی شہر اس کے راستے میں آتے ہیں۔ ڈوڈیال کے قریب چومک کے مقام پر یہ دریا منگلا ڈیم میں جا کر گرتا ہے۔ اس کے بعد دریائے چناب ہے۔ دریائے چناب بھارتی صوبہ ہماچل پردیش کے علاقہ لاہول کی چندرا ندی اور بھاگا ندی سے نکلتا ہے۔ تندی کے مقام پر یہ ندیاں آپس میں مل کر دریا کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس علاقے کے لوگ اسے دریائے چندر بھاگا کہتے ہیں۔ یہ شمال مغرب کا رخ اختیار کر کے ریاست کی حدود میں ضلع ڈوڈا میں ارتھل کے مقام سے داخل ہوتا ہے۔
یہاں سے اس کے راستے میں کشتواڑ، ڈوڈا، رامبن، سلال، ریاسی اور اخنور کے شہر آتے ہیں۔ اخنور سے یہ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد دریائے راوی۔ دریائے راوی کو سنسکرت میں ایراوتی اور یونانی میں ہیڈ رائٹس کا نام دیا گیا ہے۔ یہ دریا بھارتی صوبہ ہماچل پردیش میں ضلع کانگڑا کے علاقے کلو کی پہاڑیوں سے نکلتا ہے اور مغرب میں بہتا ہوا جموں میں داخل ہو جاتا ہے۔ انڈین ہارڈ لائن کے ساتھ ساتھ یہ بوہلی، مادھوپور اور کٹھوا سے ہوتا ہوا پاکستانی پنجاب میں داخل ہو جاتا ہے۔ ویورز، اس کے بعد کشمیر کی مشہور نہریں ہیں، جن میں سب سے پہلے ہے رمبیر نہر۔ اخنور، جموں کے علاقے اخنور میں دریائے چناب سے نکالی گئی ہے، بجلی پیدا کرنے اور آبپاشی کے کام آتی ہے۔ پرتاپ نہر دیوی پور، یہ بھی جموں میں ہے، دریائے چناب سے نکالی گئی ہے، آبپاشی اور آب نوشی کے کام آتی ہے۔ بسنت پور نہر مادھوپور میں دریائے راوی سے نکالی گئی ہے، آبپاشی اور نوشی کے کام آتی ہے۔ توی نہر ادھم پور میں دریائے توی سے نکالی گئی ہے، آبپاشی اور بجلی پیدا کرنے کے کام آتی ہے۔ راوی نہر دریائے راوی سے نکالی گئی ہے، آبپاشی کے کام آتی ہے۔ اپر جہلم نہر منگلا میرپور میں دریائے جہلم سے نکالی گئی ہے، پنجاب کے پاکستان کے علاقے پنجاب کو سیراب کرتی ہے۔ لدر نہر گنیش پور پہلگام میں دریائے لدر سے نکالی گئی ہے، آبپاشی کے کام آتی ہے۔ زینا گیر نہر بانڈی پور کے نالا مدھومتی سے نکالی گئی ہے، آبپاشی کے کام آتی ہے۔ نگتی نہر وینو کے مقام پر نالا ویشنو سے نکالی گئی ہے، آبپاشی کے کام آتی ہے۔ چھچھوٹ نہر لداخ سٹاکوا کے مقام پر دریائے سندھ سے نکالی گئی ہے۔ تھکسے نہر لداخ میں رمبیر پورہ کے قریب دریائے سندھ سے نکالی گئی ہے۔ ریاست جموں کشمیر میں جو بڑے ڈیم ہیں ان میں سب سے پہلا ہے منگلا ڈیم۔ منگلا ڈیم آزاد کشمیر کے ضلع میرپور منگلا کے مقام پر دریائے جہلم پر بند باندھ کر بنایا گیا ہے۔ اس ڈیم کی تعمیر کے سبب میرپور اور ڈڈیال کی قدیم شہر اور ان سے ملحقہ 300 گاؤں زیر آب آ گئے تھے۔ یہ ڈیم جنرل ایوب خان کے دور میں 10 برس کے عرصہ میں تعمیر ہوا، یعنی 1957 سے 1967 کے دوران۔ اس کی بلندی 380 فٹ اور لمبائی 10,300 فٹ ہے۔ ڈیم میں 5.88 ملین ایکڑ فٹ پانی جمع رکھنے کی گنجائش موجود ہے۔ اس ڈیم سے 1000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد سلال ڈیم ہے۔ بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے صوبہ جموں میں ریاسی کے قریب سلال کے مقام پر ہندوستانی حکومت نے ایک بڑا رقبہ حاصل کر کے دریائے چناب پر ایک ڈیم تعمیر کر رکھا ہے جسے سلال ڈیم کہتے ہیں۔ اس ڈیم سے 3.5 لاکھ کلو واٹ سالانہ بجلی پیدا ہوتی ہے۔ بگلیہار ڈیم بھارتی حکومت نے اپنی زیر قبضہ ریاست جموں کشمیر کے ضلع اودھم پور میں پن بجلی اور آبپاشی کے لیے دریائے چناب پر تعمیر کیا ہے۔ کشن گنگا ڈیم حال ہی میں بھارت نے اپنے زیر قبضہ وادی کشمیر کے شمال میں بندکوٹ کے مقام پر یہ ڈیم تعمیر کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ یہ ڈیم ظفرآباد سے شمال کی طرف 160 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے نیلم کا رخ موڑ کر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کے تحت بھارت 16 سے 22 کلومیٹر لمبی سرنگ تعمیر کر کے دریائے کشن گنگا کا پانی اس سرنگ کے ذریعے بندکوٹ تک لائے گا اور وہاں ڈیم بنا کر بجلی پیدا کی جائے گی۔ دیامر بھاشا ڈیم ریاست جموں کشمیر کے شمالی علاقہ جات کے ضلع دیامر کے اس مقام پر تعمیر کیا جا رہا ہے جو پاکستان کے صوبہ سرحد کے کوہستانی علاقہ بھاشا کے ساتھ ملتا ہے۔ یہ ڈیم دریائے سندھ پر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ ویورز، ریاست کے جو بڑے گلیشیئرز ہیں، ریاست جموں کشمیر بلند و بالا پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ یہاں سارا سال جو برفانی تودے رہتے ہیں جنہیں گلیشیئرز کہتے ہیں، یہاں سخت سردی پڑتی ہے۔ ریاست جموں کشمیر کے شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان میں اور لداخ میں بہت سے گلیشیئرز موجود ہیں اور ان کا رقبہ بھی سینکڑوں مربع میل ہے۔ کشمیر کا سب سے بڑا گلیشیئر سیاچن گلیشیئر ہے۔ یہ قطبین سے باہر دنیا کا سب سے بڑا گلیشیئر بھی ہے۔ یہ قراقرم کے شرقی حصے میں بلتستان کے ضلع گانچے کے انتہائی شمال میں واقع ہے۔ اس کا رقبہ 450 مربع میل ہے۔
سطح سمندر سے 20,230 فٹ اونچا ہے۔ ریاست جموں کشمیر کے چند بڑے جو گلیشیئرز ہیں وہ ایسے ہیں: سیاچن گلیشیئر، یہ قراقرم میں واقع ہے، اس کی لمبائی 50 میل ہے، اس کا رقبہ 450 مربع میل ہے۔ بلتورا گلیشیئر قراقرم میں موجود ہے، 35 میل اس کی لمبائی ہے، 290 مربع میل اس کا رقبہ ہے۔ ہسپر گلیشیئر قراقرم میں موجود ہے، 35 میل اس کی لمبائی ہے اور 240 مربع میل اس کا رقبہ ہے۔ ریمو گلیشیئر قراقرم میں موجود ہے، 30 میل اس کی لمبائی ہے اور 200 مربع میل اس کا رقبہ ہے۔ بیافو گلیشیئر قراقرم میں موجود ہے، 37 میل اس کی لمبائی ہے اور 250 مربع میل اس کا رقبہ ہے۔ بتورا گلیشیئر قراقرم میں موجود ہے، 36 میل اس کی لمبائی ہے اور 240 مربع میل اس کا رقبہ ہے۔ اس کے بعد ویورز ریاست کی جو جھیلیں ہیں، ریاست جموں کشمیر میں جا بجا بہت سی خوبصورت جھیلیں موجود ہیں۔ ریاست کی جو خوبصورت جھیلوں میں سب سے بڑی جو جھیل ہے، زیادہ تر جو جسے عالمی پذیرائی حاصل ہے، وہ جھیل ولر ہے۔ جھیل ولر ایشیا میں میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ کشمیر کی سب سے بڑی جھیل بھی یہی ہے۔ سری نگر سے 27 کلومیٹر کے فاصلے پر بارہمولہ کے قریب سنگرام کے مقام پر واقع ہے۔ اس کی لمبائی 30 کلومیٹر اور چوڑائی 14 کلومیٹر ہے۔ ولر جھیل کے بارے میں علامہ اقبال کے ایک شعر یاد آ گیا: چھپے رہیں گے زمانے کی آنکھ سے کب تک، گوہر ہیں آب ولر کے تمام یک دانہ۔ اس کے بعد ویورز جھیل ڈل ہے۔ جھیل ڈل تخت سلیمان کے دامن میں واقع ہے، کوہ مارا سے سری نگر شہر تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی لمبائی شمالاً جنوباً 5 میل اور چوڑائی شرقاً غرباً 2 میل ہے۔ سری نگر شہر کے کنارے پر یہ دریائے جہلم سے ہم آغوش ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے جھیل نگین۔ جھیل نگین ڈل جھیل سے ملحقہ ہے، سری نگر یہاں سے 8 کلومیٹر پر واقع ہے۔ یہ جھیل انگوٹھی میں نگینے کی مانند چمکتی ہے، اس لیے اسے نگین جھیل کہا جاتا ہے۔ جھیل مانسبل۔ جھیل مانسبل سری نگر سے 18 میل کے فاصلے پر صفا پورہ سے متصل واقع ہے۔ سیاحوں نے اسے دنیا کی سب سے پیاری جھیل کہا ہے۔ جھیل آنچار۔ جھیل آنچار سری نگر سے 6 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ جھیل ایک نہر کے ذریعے جھیل ڈل سے ملی ہوئی ہے۔ مار نامی یہ نہر کشمیر کے مشہور بادشاہ برشاہ نے تعمیر کروائی تھی۔ جھیل شیش ناگ۔ پہلگام سے امرناتھ کی طرف جائیں تو 11,730 فٹ کی بلندی پر درہ لدر واؤ جن کے مقام پر برفانی جھیل واقع ہے۔ اس جھیل کی تہہ میں سبز ریت پائی جاتی ہے۔ یہ پہلگام سے 18 میل دور ہے۔ اس کا پانی نہایت صاف و شفاف ہے۔ جھیل کونسر ناگ۔ یہ جھیل شوپیاں سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر سلسلہ پیر پنجال میں واقع ہے۔ یہ کشمیر کی بلند ترین اور گہری جھیل ہے۔ اس کی لمبائی 2 میل اور چوڑائی 1.5 میل ہے۔ گہرائی 200 فٹ ہے۔ سطح سمندر سے 15,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ جھیل جون تک منجمد رہتی ہے۔ جھیل ہوکر سر۔ یہ جھیل سری نگر سے 11 کلومیٹر کے فاصلے پر بارہمولہ روڈ پر واقع ہے۔ اس کی لمبائی 3.5 کلومیٹر ہے اور چوڑائی 1.5 کلومیٹر ہے۔ جھیل گنگا بل۔ یہ جھیل کوہ ہرمکھ کی چوٹی پر واقع ہے۔ سطح سمندر سے 11,800 فٹ بلند ہے، 1.5 میل لمبی اور 250 گز چوڑی ہے۔ ہندو اسے گنگا اور ہردوار سے بھی زیادہ مقدس خیال کرتے ہیں اور اپنے مردوں کی خاک اس میں ڈالتے ہیں۔ جھیل تارسر اور مارسر۔ تارسر اور مارسر 2 جھیلیں ہیں جو امرناتھ غار کے قریب واقع ہیں۔ انہی جھیلوں کا پانی سری نگر کو شہر کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ جھیل الپتھر۔ یہ جھیل گلمرگ سے 13 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جون تک اس کا پانی منجمد رہتا ہے۔ جھیل نیلا ناگ۔ یہ جھیل ناگام چرار شریف سے 6 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کے بعد جھیل چوہر ناگ۔ یہ بھی ایک خوبصورت پہاڑی جھیل ہے جو 8 میل لمبی اور 4.5 میل چوڑی ہے۔ یہ کوہ مرگن پر 12,500 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ صوبہ جموں کی جو جھیلیں ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ جھیل مانسر جھیل صوبہ جموں میں سانبا کے قریب واقع ہے۔ یہ جھیل 3 میل لمبی اور 2 میل چوڑی ہے۔ جھیل کے ارد گرد آموں کے باغات ہیں۔ جموں یہاں سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جھیل سناسر۔ یہ جھیل ایک سیاحتی مقام بٹوٹ کی پہاڑی پر واقع ہے۔ سطح سمندر سے اس کی بلندی 6,800 فٹ ہے۔ جموں سری نگر شاہراہ اس کے قریب سے گزرتی ہے۔ یہاں سے جموں 129 کلومیٹر ہے۔
جھیل سرنسر، یہ جھیل درحال وادی راجوری میں واقع ہے۔ جھیل چنن سر، یہ جھیل سلسلہ پیر پنجال میں واقع ہے۔ جھیل چاند کی طرح گول ہے، اس لیے اس کو چنن سر کہا جاتا ہے۔ جھیل گال ڈچنی، یہ جھیل سلسلہ پیر پنجال میں واقع ہے۔ اس جھیل کے بارے میں بہت سی دیو مالائی کہانیاں مشہور ہیں۔ جھیل کا پانی سیاہ رنگ ہے۔ اچھا جی، آزاد کشمیر کی جو جھیلیں ہیں، تو آزاد کشمیر کی جھیلوں میں رتی گلی جھیل بہت مشہور ہے۔ مظفر آباد سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی نیلم میں دواریاں کے قریب رتی گلی جھیل واقع ہے۔ یہ 1 میل لمبی ہے اور سطح سمندر سے 15,000 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ لگ بھگ اسی کے قریب دوسری سائڈ پہ، اسی کی دوسری پہاڑی پہ لوات بالا میں پتلیاں جھیل موجود ہے، اس کی بھی سطح سمندر سے بلندی اور لمبائی تقریباً اتنی ہی ہے۔ بنجوسا جھیل ضلع بنجوسا تحصیل ضلع پونچھ آزاد کشمیر میں راولہ کوٹ سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر اور تراڑ کھڑ سے 11 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سطح سمندر سے اس کی بلندی 1981 میٹر ہے۔ یہ پہاڑوں کے دامن میں واقع ایک مصنوعی جھیل ہے۔ زلزال جھیل 8 اکتوبر 2005 کے قیامت خیز زلزلہ کے نتیجے میں ضلع مظفر آباد کے علاقہ چکار میں ایک بہت بڑا برفانی پہاڑی تودہ سرکنے کے نتیجے میں یہ جھیل معرض وجود میں آئی۔ علاقہ کے 4 دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ یہ جھیل تقریباً 5 مربع میل پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد ہے جی شونٹر جھیل۔ یہ جھیل وادی نیلم کے علاقے کیل سے استور کو جاتے ہوئے راستے میں 17,000 فٹ کی بلندی پر واقع ایک خوبصورت جھیل ہے۔ اس کے بعد نیر فری جھیل بھی ریاست جموں کشمیر کی بہت مشہور جھیل ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں جی گلگت بلتستان کی جھیلیں۔ کتوال جھیل، یہ جھیل گلگت کے مشرق میں خراموش کی چوٹی کے دامن میں واقع ہے۔ سطح سمندر سے اس کی بلندی 24,298 فٹ ہے۔ بورے جھیل ہنزا اور خنجراب کے درمیان واقع ہے۔ سطح سمندر سے 16,000 فٹ بلند ہے۔ کورمبر جھیل گلگت میں 12,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، 1.5 میل لمبی اور نصف میل چوڑی ہے۔ شندور جھیل، یہ جھیل گلگت اور چترال کی سرحد پر واقع ہے، سطح سمندر سے 12,258 فٹ بلند ہے، 2 میل لمبی اور 500 فٹ چوڑی ہے۔ کچورا جھیل بلتستان میں واقع ہے، اسے شنگریلا جھیل بھی کہتے ہیں۔ جھیل کی لمبائی 30 فرلانگ اور چوڑائی 400 گز ہے۔ اس جھیل کو ہنی مون لیک بھی کہا جاتا ہے۔ ست پارہ جھیل اسکردو کے جنوب میں 5 میل کے فاصلے پر نہایت خوبصورت جھیل ہے۔ اس جھیل پر بند باندھ کر اسے ڈیم کی شکل دے دی گئی ہے اور یہاں سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ لداخ میں جو جھیلیں ہیں، پنگ کانگ جھیل، یہ لداخ کی مشہور جھیل ہے، اس کو منوسنگم جھیل بھی کہتے ہیں۔ اس کا پانی نمکین ہے، مقامی لوگ اس سے نمک بھی حاصل کرتے ہیں۔ سطح سمندر سے 4,000 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ جھیل 40 میل لمبی اور 4 میل چوڑی ہے۔ سومروری جھیل، یہ جھیل لداخ میں روپشو کے علاقے میں واقع ہے۔ اس کی لمبائی 25 کلومیٹر اور چوڑائی 5 کلومیٹر ہے۔ سطح سمندر سے 4,000 میٹر بلند ہے۔ اچھا جی، ریاست جموں کشمیر میں میٹھے اور گرم پانی کے بے شمار قدرتی چشمے پائے جاتے ہیں۔ کچھ چشمے تاریخی اہمیت کے حامل ہیں، جیسے چشمہ ویری ناگ، شیش ناگ، چشمہ شاہی، چشمہ کھیر بھوانی اور چشمہ مارتن۔ کشمیری زبان میں چشمے کو ناگ کہا جاتا ہے۔ کشمیر کے جو مشہور چشمے، ان میں سب سے پہلے چشمہ ویری ناگ ہے۔ یہ چشمہ سری نگر سے 48 میل دور بانہال کے پہاڑوں سے نکلتا ہے۔ یہ دریائے جہلم کا منبع ہے۔ اس کی گہرائی 50 فٹ اور محیط 100 فٹ ہے۔ چشمہ انت ناگ، یہ ضلع انت ناگ سے نکلنے والا مشہور چشمہ ہے۔ انت ناگ کا مطلب ہے بے شمار چشمے۔ چونکہ اس ضلع میں کئی چشمے موجود ہیں، اس لیے اسے انت ناگ کہتے ہیں۔ اس کے بعد چشمہ مٹن، یہ چشمہ مٹن کے مقام ضلع انت ناگ سے نکلتا ہے، ہندوؤں کے نزدیک یہ چشمہ نہایت متبرک ہے اور استھاپن ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی چشمہ کوکڑ ناگ، یہ چشمہ انت ناگ سے 9 میل مشرقی سمت برہنگ میں واقع ہے۔ اس چشمے کا پانی نہایت زود ہضم اور صاف ہے۔ یہ پہاڑ کے دامن میں 5 جگہوں سے پھوٹ کر اکٹھا ہوتا ہے، گویا مرغا کے پنجے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اسی لیے اسے کوکڑ ناگ کہتے ہیں۔ چشمہ کھیر بھوانی، یہ چشمہ بارہمولہ میں تولا مولا کے مقام پر واقع ہے، یہاں ہندوؤں کا میلہ لگتا ہے۔ اس چشمے کے پانی وقفے وقفے سے رنگ بدلتا رہتا ہے اور ہر رنگ کی جداگانہ تاثیر بتائی جاتی ہے۔ چشمہ شاہی، یہ چشمہ سری نگر سے 9 کلومیٹر دور جھیل ڈل کے کنارے واقع ہے، یہ ایک تاریخی مقام ہے۔
چشمہ تتا پانی قصبے میں ضلع پونچھ کی تحصیل ہجیرہ کی حدود میں اب کوٹلی کی حدود میں آتا ہے۔ یہ دریائے پونچھ کے کنارے شفا بخش چشمہ ہے۔ جلدی امراض اور جوڑوں میں درد والے مریض اس چشمے سے پانی غسل کر کے صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ تو ویورز یہ تھی آج کی ہماری جو ویڈیو۔ ابھی بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں، جنگلات ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، ان کے لیے اگلی ویڈیو انشاءاللہ تیار کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اس ویڈیو سے آپ کو جو معلومات ملی ان سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا، ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے، اور آخر پہ چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی مت بھولیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔